المسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. ساری شریعت اور سارا دین خیر خواہی ہے، انسانیت کی خیر خواہی، مخلوق کی خیر خواہی، جنات کی خیر خواہی، حشرات کی خیر خواہی. اور اگر ہم لفظوں کو سمیٹ لیں تو ساری انسانیت، سارا دین مخلوق کی خیر خواہی ہے. اب مخلوق میں سب چیزیں آ جاتے ہیں، خیر خواہی ہے. اگر خیر خواہی ہے تو اللہ نے سوالات انبیاء بھیجے. اگر خیر خواہی مطلوب نہ ہوتی، میرا رب نبیوں کو نہ بھیجتا، انبیاء کو نہ بھیجتا. انبیاء کو بھیجنے کا مقصود اور مطلوب انسانیت کی خیر خواہی ہے، لوگوں کی خیر خواہی ہے. مقصود اور مطلوب یہی ہے. اس طرح لوگوں کا درد، غم، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں ختم ہو جائیں اور لوگ خالق سے جڑ جائیں، مخلوق سے خالق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف. سارا کا سارا مطلوب، مقصود صرف انسانیت کی خیر خواہی، مخلوق کی خیر خواہی. انبیاء کرام تشریف لائے، انبیاء کرام تشریف لائے تو ان کا مقصود یہی تھا کہ کس طرح مخلوق اللہ سے جڑ جائے. کیوں؟ مختصر وقت کے لیے بندے یہاں آئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے. اور اس مختصر وقت میں کس طرح بندے رب کو پہچان لیں. اور یاد رکھیے گا، جو بندہ رب کو پہچان لیتا ہے وہی بندہ مخلوق کو پہچانتا ہے، اور جو رب کو نہیں پہچانتا وہ مخلوق کو بھی نہیں پہچانتا. خالق کی پہچان ہی مخلوق کی پہچان. اور اگر خالق کی پہچان نہیں ہے تو پھر غرض کا بندہ ہوگا، مخلوق سے اس وقت بات بھی کرے گا، سلام کرے گا جب غرض ہو. ہمارے پروفیسر صاحب کے مجھے کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں گلی سے گزرا تو ایک افسر نے مجھے سلام کیا. تو میں نے آگے جا کے کسی سے، گلی میں دکان ہوتی ہے نا کریانے وغیرہ کی، میں نے اس سے پوچھا، اس افسر کا نام لے کے میں نے کہا یہ ریٹائر ہو گیا؟ تو کہا ہاں ریٹائر ہو گیا. میں نے کہا آج تک میں نے اسے سلام کیا، اس نے کبھی سلام کا جواب نہیں دیا، آج اس نے خود مجھے سلام کیا. جب ہمارا مطلوب اللہ ہوگا اور ہمارا مقصود رب ہوگا اور اس کی مخلوق کی محبت اللہ کے لیے ہوگی، پھر ہم غرض اور طلب کے بندے نہیں ہوں گے، پھر اللہ کے بندے ہوں گے. ہم غرض اور طلب کی مخلوق نہیں ہوں گے، ہم اللہ کی مخلوق ہوں گے اور اللہ خالق ہوگا. ہمارا مطلوب جب اللہ ہوگا، ہمارا مقصود جب اللہ ہوگا، ہمارا محبوب جب رب ہوگا. تسبیح خانے کا روزانہ کا پیغام، تسبیح خانے کا روزانہ کا درد بس ایک پیغام ہے، ایک درد ہے کہ کسی طرح اللہ کے خزانوں سے مل جائے اور مخلوق کی خیر خواہی ہو. وہ مخلوق جس رنگ میں ہے، جس روپ میں ہے، جس مذہب میں ہے، جس مسلک میں ہے، جس نظریے میں ہے، اس کا رنگ، اس کا روپ، اس کا مذہب، اس کا مسلک، اس کا صوبہ، اس کا علاقہ، اس کی قوم، اس کی نسل جو بھی ہے، میرے رب کو بڑی پیاری ہے، میرے رب کو بہت پیاری ہے. اور میرے رب کی اس مخلوق سے محبت ہے، پیار ہے. بس اللہ کو اپنے بندے بڑے پسند ہیں. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا دو بندے ہیں، دو فرشتے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں. پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہ اللہ کے محبوبوں کے نام لکھ رہے ہیں، اللہ کے دوستوں اولیاء کے نام لکھ رہے ہیں. کہا میرا نام ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا ایسا کرو، مجھے اللہ کے محبوبوں اور اولیاء کے قدموں اور غلاموں اور خادموں میں لکھ دو. فرشتے چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے. میں پوچھا کیا لکھ رہے؟ کہ اللہ کے محبوبوں کا نام لکھ رہے.
کہا میرا نام ہے، کہا ہاں ہے، کہا کہاں ہے، کہا سر فہرست ہے، ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تو نے اللہ کے محبوبوں سے محبت کی تھی، ان سے محبت کی تھی تو اپنے آپ کو ان کے غلاموں میں شامل کیا تھا۔ میرا اللہ جس سے محبت کرے اور وہ اللہ کے محبوب سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ محبوب ترین چیز ہے۔ لہذا اللہ پاک نے فرمایا میرے اس محبوب بندے کا نام سر فہرست لکھ دو۔ آج کون سی شب ہے؟ بارات۔ بارات کہتے ہیں نجات کو، چھٹکارے، عربی شب بارات، چھٹکارے کی رات جہنم سے، عذاب سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، قحط سے، مرض سے، پریشانیوں، الجھنوں، بندشوں، ناکامیوں، زندگی کے مسائل، اس سے جس نے بھی چھٹکارا پانا ہے اس کے لیے آج کی رات ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میرا رب نا اصل میں سارے سال میں اللہ نے پیکج دیے ہوئے ہیں، کبھی شب جمعہ کا پیکج ہے، کبھی شب برات کا پیکج ہے، کبھی لیلۃ القدر کا پیکج ہے، کبھی لیلۃ الجائزہ عید کی رات کا پیکج ہے، کبھی رمضان کا پیکج ہے، کبھی پھر وہ جو آخری عشرے کی راتیں ہیں، کون سی؟ لیلۃ القدر، اس کا پیکج ہے۔ پھر اللہ پاک نے عجب نظام بنایا، والفجر وليال عشر، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کا پیکج ہے۔ میرا اللہ پاک اصل میں یہ پیکج لگائے رکھتا ہے، کیوں؟ کریم جو ہوا، کسی طرح بندے میرے پاس آئے، کریم جو ہوا، شہنشاہ جو ہوا، لجپال لکھپال جو ہوا، اس کریم کے یہ پیکج ہے، پیکج کے اعلان ہوتے رہتے ہیں، آ جاؤ جس نے پانا ہے ہمارے پاس آ جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے پیکج ہیں، زیادہ محنت نہیں، زیادہ کوشش نہیں، زیادہ طلب نہیں، زیادہ مسائل نہیں، بس چھوٹے چھوٹے پیکج ہیں، اس میں آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ۔ میرے اللہ کا ہاں، میرے رب کے ہاں یہ چھوٹے چھوٹے پیکج ہیں، اور ہے بڑا کمال، زبردست۔ اب فرق پیکج میں کیا ہے؟ پہلے آپ خود اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کو تلاش کرتے ہیں۔ جب میرا رب پیکج دیتا ہے پھر رب بندے کو تلاش کرتا ہے، اور پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے اب بندے اب آ جا، میں خود تلاش کر رہا ہوں، تو میری تھوڑی سی تلاش کر لے، میں یوں تیری جھولیاں بھر آ جا، مختصر کے لیے آ جا، تھوڑے وقت کے لیے آ جا۔ کیوں؟ اب میں پہلے آسمان پہ نیچے آ گیا اور تیرے اور قریب ہو گیا، تو کیا میرا قرب پانا پسند کرے گا؟ یا اللہ ضرور کروں گا۔ تو فرمایا پھر میں نے مختلف راتیں اور مختلف راتوں کے اوقات دیے ہیں، ان کی قدردانی کر لے، بس ان کو اپنی قدردانی میں لے لے، یہی میرے پیکج ہے۔ آج کی رات بخشش کا سمندر ہے، بخشش کا سامان ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، میں ان کا نام نہیں لیتا، 2 نفل توبہ کے پڑھ لے، بڑا شہنشاہ کریم ہے، گڑ گڑا کے 2 نفل توبہ کے پڑھ لے، اور اللہ سے عرض کر رکھے مولا میرا سخی اللہ تو کریم ہے، میری گزشتہ زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں، دن اور راتیں سیاہ ہیں، تیرے ایک رحمت کے قطرے سے، تیری ایک رحمت کے جھونکے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا آج کی رات نا میں وہ عمل کروں گا جو تیرے حبیب نے کی۔ آپ حیران ہوں گے، میرے حضور جب تشریف لائے، آپ کی جو دائی تھی ولادت کے وقت اس کا نام تھا شفا، شفا۔ جس دائی نے دودھ پلایا ان کا نام تھا حلیم سعدی، قبیلہ سعدی تھا، حلیم۔ شفا دائی کہتی ہے جب میں نے بچے کو دیکھا تو دھلا دھلایا نہلایا خوبصورت، اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اور جب ہونٹ ہلتے میں نے دیکھے تو میں نے کانوں سے سنا اللہم اغفر لامت، اللہم اغفر لامت، مولا میری امت کو معاف کر دے، میری مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کی تقصیریں معاف کر، گناہ معاف کر، خطائیں معاف کر۔
امت کو معاف فرما۔ اور جب اس دنیا سے آپ روانہ ہو تو پھر بھی امت کا فکر ہے، اور جب قیامت کے دن آپ اٹھیں گے تو اس وقت بھی سب سے پہلا جو فکر ہوگا امت کا فکر ہوگا، امت کا فکر ہوگا، امت کا، اپنا فکر بالکل نہیں، امت کا فکر ہے۔ آج کیوں نہ وہ زندگی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں، چاہے جھوٹ موٹ بھی، چاہے عارضی بھی، کیوں؟ وہ خود ہی شہنشاہ کہتا ہے میرے بندے اگر سچا رونا نہیں آتا جھوٹا رونا کر لو، رونے والی شکل بنا دو پھر بھی قبول کر لو۔ کیوں نہ آج اپنی ذات سے نکل کے وہ کام کرے جو میرے کملی والے نے کیے، اور انہوں نے دن رات امت کے لیے مانگا، اور امت میں آپ سب موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، آپ بھی موجود ہیں۔ کیوں نہ آج وہ چیز کریں جو میرے حضور، میرے کملی والے نے، میرے آقا نے، وہ کیا تھا؟ پوری امت کے لیے مانگنا تھا، سارے عالم کے لیے مانگنا تھا، امت کے کمزوروں کے لیے، امت کے طاقتوروں کے لیے، امت کے ضعیفوں کے لیے، امت کے اولیاء کے لیے، امت کے گنہگاروں کے لیے، امت کے خطا کاروں کے لیے، سب کے لیے مانگنا۔ ایک اللہ والے کے پاس غور سے سمجھیں، ایک صاحب آئے، حضرت دعا فرما دیں، فرمایا چھوٹی دعا مانگنا چاہتے ہو یا بڑی؟ وہ بڑی دعا، بڑی دعا۔ تو فرمایا ایسا کر امت کے لیے رو، اور امت کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کر، اور ساری امت کے لیے دعا کرے گا تو وہ بڑی دعا ہوگی، اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت زیادہ ہوگی۔ آپ کو میں ایک خوشخبری سناؤں، ایک حدیث میرے آقا کا فرمان ہے، جب بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے اور کہتا ہے آمین اللہ پہلے اس کو دے، آمین اللہ پہلے اس کو دے، آمین اللہ پہلے اس کو دے۔ ایک درویش اور کی بات سن لیں ذرا غور سے، ایک بات انہوں نے کہا حضرت ولایت چاہتا ہوں، سنیں آپ امام الاولیاء ہیں، آپ لوگوں کو ولی بناتے ہیں، ولایت چاہتا ہوں۔ اچھا ولایت چاہتا ہے، اب سنیں ولایت پانے کا ایک آزمودہ راز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ فرمایا اگر ولایت چاہتا ہے تو ایسا کر، کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے اگر مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے رو دیا کر، اللہ تجھے ولایت دے دے۔ کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، یا اللہ اس کو کلمہ نصیب نہ ہوا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ جہنم کی آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابداً ابد۔ اللہ میری کوتاہی ہے، میرا قصور ہے، میری غلطی ہے، میرا جرم ہے، ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ ولایت کے تاجدار ہیں، کچھ تاج ولایت کا میرے سر پہ بھی سج جائے، مجھے بھی ولی بنا دیں، یا ولایت پانے کا کوئی آزمودہ نسخہ دے دیں۔ تو کیا سرکار نے فرمایا جب کوئی دیکھ غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اللہ ولایت دے دے گا۔ یاد کریں کیا بات ہے، مسلمانوں کے لیے بھی دل میں خیر خواہی اور غیر مسلموں کے لیے دل میں خیر خواہی، اس خیر خواہی پہ میرے رب کے ہاں فیصلے کیا ہو رہے ہیں۔ آج کی مبارک شب میں کوئی بیٹا مانگے، کوئی بیٹی مانگے، کوئی دولت مانگے، کوئی عزت مانگے، کوئی وقار مانگے، کوئی شان و شوکت مانگے، کوئی تخت مانگے، کوئی بخت مانگے، کوئی نیک نصیب مانگے، کوئی مقدر مانگے، کوئی خوشحالی مانگے، کوئی راحت مانگے، کوئی صحت مانگے، کوئی تندرستی اور تونگری مانگے، سب کچھ مانگے تو کوئی حرج نہیں، مانگ، اور پوری امت کو کون مانگے گا؟ میرے سرکار کی، میرے شہنشاہ لجپال کی، میرے کملی والے کی پوری امت کو کون مانگے گا؟ امت کا وہ فرد جسے رب کا نام نہیں آتا، امت کا وہ فرد جسے رب کی پہچان نہیں، امت کا وہ فرد جسے میرے کملی والے کا نام اور پہچان نہیں، اس کے لیے کوئی رونے والا، کوئی مانگنے والا، رونے والا، مانگنے والا۔ میری نانی اماں کی بڑی بہن تھی،
ان کے جو ہیں ان کے جو شوہر تھے نانا، ان کا نام تھا نانا رحیم بخش. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ ایک دعا مانگتے تھے، اللہ ساری امت کے لوگوں کو دے شودے شکستے جتنے بھی ہیں. شکستے کہتے ہیں جن کے نام بھی مٹ گئے ہوں، شکست مٹ گئے ہوں، اور شودے بیچارے جن کو کوئی پوچھتا ہی نہ ہو، جن کو کوئی پوچھتا ہی نہ ہو، ان کی بھی دعا مانگتے تھے. اب اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کیا مانگ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اونچا اونچا قرآن پاک پڑھتے تھے، پھر قرآن پاک پڑھنے کے بعد اونچی اونچی دعا مانگتے تھے، اور ہم بچے سنتے تھے. اور آج ایک احساس ہوا، جس کمال تک وہ پہنچتے تھے اس کا احساس آج ہمیں ہوا ہے، وہ کمال پا گئے. آج کی رات آپ کو دعاؤں کے لیے کہا، مجھے دعاؤں کے لیے کہا. آج کی رات آپ آسے لے کر آئے، امیدیں لے کر آئے. تسبیح خانے میں مرد و خواتین اور پوری دنیا آج ہماری تسبیح خانے میں آسے امیدیں لے کے بیٹھی ہے، پوری دنیا. کیوں نہ ہم بڑی دعا مانگے، ہم تو چھوٹی دعا مانگے. کیوں نہ ہم بڑا بخت مانگے، ہم کو چھوٹا بخت مانگے. ہم بڑی دولت مانگے، بڑی عزت مانگے، بڑا وقار مانگے، بڑی شان و شوکت مانگے، بڑا رزق مانگے، بڑی نعمتیں، بیٹے، عزتیں، دولتیں، گھر، بڑی سواری ہو. کیوں نہ ہم اللہ کے خزانوں سے وہ مانگے جو کوئی نہ مانگتا. میں دعویٰ نہیں کرتا، پوری دنیا میں آج کی رات میں لوگ مانگیں گے. کتنے ہوں گے جو امت کے لیے مانگیں، اور کتنے ہوں گے جو اپنی اور اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے اور اپنے گھر اور اپنے رزق اور اپنی عزت اور اپنی صحت اور اپنی تندرستی اور اپنی تمنگری کے لیے مانگیں گے. کتنے کم لوگ ہوں گے. میں نہیں کہتا کوئی نہیں ہوگا، اندازہ ہے، یہ میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میرا اندازہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، پر کتنے کم لوگ ہوں گے جو صرف امت کے لیے مانگیں گے. کتنے بھی اولیاء صلحاء ایسے گزرے ہیں جو صرف امت کے لیے مانگتے تھے، رب نے اس پہ ولایت دے دی، رب نے اس پہ ولایت دے دی. آ گئی بات وہی کہ حضرت ولایت چاہیے، تو فرمایا اگر ولایت چاہیے تو کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اللہ اس پہ ولایت دے دے گا. اللہ کو بندے بڑے پسند ہیں، اور اللہ پاک کو اپنی مخلوق بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کے بیٹے سعودی عرب میں تھے، تو ان کی میت کو میں ہسپتال کے سرد خانے میں رکھنے میں گئے، میں ساتھ ہوا، جان کو اٹھا ان کی میت کو رکھنے گئے سرد خانے میں. میں نے وہاں دیکھا تو ایک مائی کھڑی تھی ایسے دوپٹے میں نا، ایک تصویر لے کے اور رو رہی تھی. میں قریب گیا تو میں نے ایک تصویر دیکھی کہ ایک بندہ تھا کوئی 28-30 سال کا، ویسے کھڑا ناچ رہا تھا کسی دربار پہ جیسے میلہ لگا ہوا ہوتا ہے. میں نے پوچھا اماں کیا ہے؟ کہا بیٹا ہے، نشہ کرتا تھا، گھر سے دور رہتا تھا، میری عزت نہیں کرتا تھا، پر مر گیا ہے، لاوارث ملا، اب لاش ملی ہے. اور وہ دیکھو، میں نے دور دیکھا، اس کی میت فرش پہ پڑی تھی، سر کے نیچے اینٹ پڑ کے اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا. میں نے دیکھا دور سے اور بدبو آ رہی تھی، پر اماں تھی، اماں تھی. مجھے وہ منظر نہیں بھولتا. اس جوان کو اٹھا وہ مجھے منظر نہیں بھولتا، نہیں بھولتا. جس نے ماں کو ماں ہی نہیں مانا، جس نے ماں کی قدر ہی نہیں کی، جس نے ماں کی عزت ہی نہیں کی، جس نے ساری زندگی ظلمتوں میں گزار دی. اماں کا تو تھی، اماں جو تھی، اماں کہتے ہیں بیٹا مر گیا، رو رہی تھی، اماں رو رہی تھی. سوچیں، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کریم آقا ہے، شہنشاہ لجپال ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے. اس رب کی
کیا کریمی ہے اور کیا شفقت ہے اور کیا عطائیں ہیں اس رب کی جو اس کے بندوں کا خیال رکھے گا، اس کے بندوں کا خیال رکھے گا، اور جو اس بندوں کے لیے مانگے گا، جو اس بندے کی خیر خواہی چاہے گا۔ دیکھیں فرمایا جو کسی نابینا کو 50 قدم، حدیث کا مفہوم ہے 50 قدم کسی نابینا کو چلا کے، 50 قدم، اللہ کہتے ہیں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دو۔ نابینا کو بندوں کی خیر خواہی، فرمایا جو 25 بار روزانہ اللہ کے بندوں کو سلام کرے گا اس کا بدلہ اللہ کہتا ہے جنت ہے۔ جا 25 بار جو روزانہ سلام کرے گا میرا اللہ کہتا ہے تیرا اس کا بدلہ جنت ہے۔ جو کسی بندے کے لیے پتھر، کنکر، کانٹا سڑک سے ہٹا دے، اینٹ جس سے ٹھوکر لگے اور مخلوق کو تکلیف پہنچے، میرا اللہ پاک فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کرتا ہے۔ اور یہ پتھر، کانٹا، کنکر ہٹانے میں غور کیجئے گا، حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہیں کہ وہ کسی ولی کے لیے ہٹا دو، کسی مسلمان کے لیے ہٹا دو، کسی صحابی کے لیے ہٹا دو، نہ یہ الفاظ نہیں، بس اللہ کی مخلوق کے لیے پتھر، کنکر، راستے میں اینٹیں، کچھ چیزیں اگر ہٹا دو میرے اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا بدلہ مغفرت ہے، یا معاف کر دیا تجھے، یا تجھے معاف کر دیا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ 25 دفعہ سلام کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ ولی کو کر، غوث کو تو ابدال کو کر، کسی درویش اللہ کے نیک بندے کو نہ، جو بندہ روزانہ 25 بار سلام کرے گا فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ جنت ہے اور اس کا بدلہ بخشش ہے۔ رب کو اپنی مخلوق پسند ہے، رب کو اپنی مخلوق پسند ہے، وہ کس حال میں ہے کوئی خبر نہیں، اور بخشش کا کیا نظام ہے اور پکڑ کا کیا نظام ہے۔ اب میں 2 واقعے سنا۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے نکے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، نکے شاہ صاحب، مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے، میں چھوٹا سا پڑھتا تھا، مجھے گمان ہے میں 3 یا 4 میں پڑھتا تھا، 3 یا 4۔ نکے شاہ صاحب سے میں نے کچھ غلطی کی ہوگی ظاہر ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا، ناک سے خون بہنا شروع ہوا، پھر ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر مجھے ایسے کھڑا کر کے ٹانگیں نیل ڈاؤن کر کے نیچے پیچھے تختی رکھوائی، تختی رکھ کے پیچھے اینٹیں رکھوا دی۔ ناک سے خون بہ رہا ہے میرا، مارا، تھپڑ مارے بہت زیادہ، پھر پوچھے مجھے ٹانگوں میں کھڑا کر کے ٹانگیں پیچھے کر کے ان کے اوپر تختی رکھوائی، تختیاں ہوتی تھی ہمارے پاس، اس کے بعد اینٹیں رکھوا دی، میں کھڑا ہوا تو 3 4 پڑھتا تھا۔ نکے شاہ صاحب جمعہ جماعت بھی کراتے تھے اور جنازہ بھی پڑھاتے تھے، پیر بھی تھے، جیب میں تعویذ ہوتے تھے، مرید آتے تھے وہی اسکول میں، پھر ان سے تعویذ ان کو دیتے تھے، پھر مرید جو ہدیہ دیتے تھے جیب میں ڈال دیتے تھے، بڑا سا چولا پہنتے تھے، 2 جیبیں ہوتی تھی، ایک جیب تعویذوں کے لیے ہوتی تھی، ایک پیسوں کے لیے ہوتی تھی، تعویذ تیار ہوتے تھے جیب میں۔ نکے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نیک انسان تھے، ان کے میں ایک قبر کھودنے والے کے پاس تھا، ان کا نام تھا بشیر کمہار، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، بابا جی تھے، میں نے کہا کوئی حال سنا ہے؟ کہنے لگے نکے شاہ صاحب نے کہا کہ قبر کا حال سنا۔ میں نے کہا شاہ جی جب قبر کا پہلا پایا، پہلا قدم قبرستان میں آتا ہے تو قبر جھٹکا لیتی ہے، اور اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو جھٹکا نہیں لیتی، اور اگر بندہ بھاری ہوتا ہے تو قبر جھٹکا لیتی ہے، اور مٹی نکال کے جو ہم نے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہے اس میں لکیریں پڑ جاتی ہیں، اور جھٹکا لینے سے کنکر مٹی کے ڈھیلے قبر کے اندر گرتے ہیں۔ شاہ صاحب کا ایک دوست تھا، بڑا نیک تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے، تو میں نے کہا شاہ جی آپ لوگ تو میت کو کندھا دے کے آئیں گے، آپ پہلے آ جائیں۔ شاہ صاحب نے اس کا جنازہ پڑھایا اور سائیکل پہ تیز بھگاتے بھگاتے سائیکل آ گئے اور آ کے قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ اب چاچا بشیر کہتے ہیں کہ میں بھی قبر کے قریب بیٹھا تھا، قبر کھود کے میرے کہنے لگے تقسیم ہند سے پہلے میں والد کے ساتھ چھوٹا سا تھا تو قبریں کھدواتا تھا، میرا ابا بھی قبریں کھودتا تھا، ہم بھی قبریں کھودتے، فوت ہو گیا چاچا بشیر بھی فوت ہو گیا۔ کہا کہ جب میت پہلی قبرستان
قبرستان میں ایسے قدم رکھا، لوگوں نے داخل ہوئی، قبر نے جھٹکا لیا اور قبر پہ ایسے الٹی سیدھی لکیریں مٹی پہ پڑ گئیں اور چھوٹے چھوٹے کنکر قبر کے اندر گرے۔ تو مجھے شاہ جی کہنے لگے یہ کیا؟ کہنے لگے آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں۔ کہا کہ میرا دوست بہت نیک تھا، کس چیز کی پکڑ میں ہے کہ قبر نے جھٹکا لیا ہے۔ ایک واقعہ، یہ میں ایک بات بیان کر دوں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ میں اماں ابا کے مزارات میں گیا والدین کے، تو میرے دونوں بیٹے ساتھ تھے، ساتھ قبر کھودی جا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو دکھاؤں قبر کیسے کھودی جاتی ہے۔ قبر کھود رہا تھا ایک بندہ، تو اینٹیں جو ہے وہ گھڑ رہا تھا قبر کو بنانے کے لیے، تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پہچان لیا انہوں نے۔ میں نے ان سے حال حوال لیا، کوئی حال حوال سنائے قبر کا۔ انہوں نے کہا فلاں چوک میں جو وہ مولا ہوتا تھا، اس کو مولا نام پتہ تھا، بدماش تھا۔ ہاں، میں نے کہا میں جانتا ہوں، اس کے اندر تو سارے عیب تھے، اے ٹو زیڈ، الف سے یہ تک۔ ہاں وہی۔ کہا میں نے کئی سال بعد کسی کی قبر کھودی تو مولے کی قبر کھل گئی، مولا بالکل ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا تھا۔ کس کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کی شان کریمی کا نظام کیا ہے؟ جو اس امت سے محبت کرے گا، جو اس امت کی مغفرت چاہے گا، جو اس امت کے لیے دن رات اللہ سے مانگے گا، میرا اللہ کہتا ہے بندوں کو تو میں پسند کرتا ہوں، عبادی میرے بندو، اور تو بھی بندوں کو مجھ سے محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کو اپنے بندے کیسے محبوب ہے؟ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اس کے پاس ہوگی بھی ایک ہی نیکی، کہے گا میرے ایک نیکی سے کیا ہوگا، اور ایک بندہ جائے گا کہ اس کے پاس ہوگی بھی ایک نیکی کم۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہیں سے نیکی لے، اب ادھر ادھر کرے گا کون دے گا؟ آخر جس کے پاس ایک نیکی ہوگی اس کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا تو ایک نیکی لے لے، تیرا کام بن جائے، میرا تو پتہ نہیں بنے نہ بنے، چلو تیرا کام بن جائے، تیرا گزارا ہو۔ اب ایک نیکی لیے خوشی خوشی اللہ کے حضور آئے گا، اللہ باوجود جاننے کے فرمائیں گے اس کو بھی لیا جس نے تجھے ایک نیکی دی ہے، اسے بھی لیا۔ اب اسے لے کے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ پاک دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے یہ ایک نیکی تو نے دی تھی؟ ہاں یا اللہ میں نے دی تھی۔ اور اللہ پاک پھر اس بندے سے فرمائیں گے جس نے ایک نیکی دی، کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے مجھ سے بڑا کریم بندہ ہے، مجھ سے بڑا کریم بندہ ہے، جا تو نے میرے بندے پہ ترس کھایا، تو نے میرے بندے پہ رحم کھایا، تو نے میرے بندے پہ رحم، جا میں نے دونوں پہ رحم کیا، دونوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کو اپنے بندے اتنے پسند ہیں، اور کتنے پسند ہیں؟ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تیرا کوئی نیکی نہیں، نام اعمال تیرا سارا خالی ہے، جا جہنم میں جا۔ وہ بھاگا جائے گا جہنم میں، حالانکہ جہنم میں تو گھسیٹا جائے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، وہ بھاگے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ اس کو۔ اب غور سے سنیے گا، توجہ سے غور سے سنیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ اس کو، یہ کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ تو کیوں جہنم کی طرف کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ اللہ آپ نے جو فرما دیا، اور میں نے کہا کہ ساری زندگی میں نے مولا تیری ایک بھی نہیں مانی، چلو آج یہی مان لی۔ واہ مولا، میں نے ساری زندگی تیری ایک بات کی نہیں مانی، میں آج تیری ایک ہی مان لوں۔ تیرے حکم ہے کہ تو نے فرمایا کہ تو جہنم میں چلا جا، یہی مان لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ادھر آ جا، تیرے سارے اگلے پچھلے معاف۔ جو میرا رب اپنے بندوں سے اتنا پیار کرے اور جو اس بندوں سے پیار کرے یا صرف ان کے لیے دعائیں کرے، اس کی جھولی کتنی بھری جائے گی، اس کا مال کتنا ہوگا، اس کو عزت کتنی ملے گی، اس کو وقار شان و شوکت کتنی ملے گی، اس کی حاجتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کی ضرورتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کو رزق، عزت، دولت، صحت، وقار شان و شوکت کتنا ملے گا، کتنا ملے گا۔ اب آپ سوچیں، آپ خود ہی سوچیں، خود ہی سوچیں کہ اس کو کتنا ملے گا۔ کتنا اس کو ملے گا؟
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار تھا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رات گرمیوں کے چھت پہ رات گزارتے، پھر چھت پہ وضو کر کے تہجد کے وقت روتے اور امت کے لیے مانگتے بہت روتے تھے، اور لوہار انہیں دیکھتا رہتا اور کہتا مولا سارا دن ہتھوڑے لوہا کوٹ کے کمر دوری ہو گئی، تھکا ہوا ہوں، اگر میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح ہوتا نا تو میں بھی ایسے ہی مانگتا۔ دونوں کا وصال ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس لوہار سے کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا جو مقام عبداللہ بن مبارک ولایت کے تاجدار اللہ کے ولی کو ملا وہی مقام مجھے ملا۔ وہ کیسے؟ کہا کہ بس میں ان کی عبادت رشک کرتا تھا، میں کہتا تھا اللہ میں بھی ایسے نیک بنتا، میں بھی ایسے اچھا ہوتا، میں بھی ایسے ولی ہوتا، اور میں بھی تیری بارگاہ میں ایسے مانگتا، بس میں رشک کرتا تھا۔ اس رشک کرنے پہ میرے رب نے مجھے کہا اچھا میرے نیکوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور رشک کرتا ہے، جا تجھے بھی نیکوں کے ساتھ شامل کیا، نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں ہی شاید بخشا جاواں۔ کیا کریم ہے، کیا شہنشاہ ہے، جو بندوں کی تھوڑی سی اداؤں پہ اتنا بخشش کا نظام اور بندوں سے اتنا پیار، اتنی محبت، اور جو اس کے ان بندوں سے محبت کرے گا اور ان بندوں کے لیے دعائیں مانگے گا، ان بندوں کے لیے گڑ گڑائے گا، ان بندوں کے لیے راہیں کھلوائے گا، راستے کھلوائے گا، رزق کھلوائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے بس کر، تھک جائے گا، تجھے میں پہلے دیتا ہوں، تجھے پہلے۔ ایک ذمہ دار تھا، اس نے ذمہ داری پہ محنت کی، خوب محنت کی، گندم کا موسم آیا، گندم کی کٹائی ہوئی، اور اس کا جذبہ تھا، جذبہ کیا تھا؟ جذبہ یہ تھا کہ ساری کی ساری گندم میں لوگوں کو دے دوں گا، ساری کی ساری گندم، لیکن گندم پہلے گھر آئی اور پھر لوگوں کو ملی۔ بالکل اسی طرح جب آپ کا جذبہ ہوگا کہ یا اللہ جو میرے پاس ہے ساری میں تیری دعائیں، تیری امت اور اللہ تیرے بندوں، تیری مخلوق کے لیے، لیکن پہلے گھر آئے گی۔ اچھا اتنا کریم شہنشاہ تو ہے، میری طرف توجہ کریں، اتنا کریم شہنشاہ تو ہے کہ آپ گھر میں کھانا پینا چیزیں لے آئیں، صرف نیت اللہ کی مخلوق کی کر لیں، مہمان کی، قیامت کے دن سب کھانے پینے کا حساب نہیں ہوگا۔ اتنا کریم شہنشاہ تو ہے، اپنے بندوں سے اتنی محبت، اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتے۔ آپ کھانا پینا چیزیں، حتیٰ کہ بہت بڑا گھر، اچھا گھر بنوائیں، رزق حلال وسیع اللہ نے دیا ہے، آپ بنائیں، نیت کر لیں یا اللہ مہمان کی نیت ہے، مہمان وہ کافر ہے یا مسلم ہے، کوئی مہمان، وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ غلام ہے یا آقا ہے، وہ غریب ہے یا فقیر ہے، مہمان، یا اللہ میں نے مہمان کی نیت کر لی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک ایک ذرے کا حساب لوں گا۔ Subscribe this channel.